آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے، لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، بلکہ سلمان صفدر صاحب کے بقول عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کوئی کسی سے سلام کریں تو جیل میں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے فلاں وکیل بہت زیادہ وکیل ہیں، بہت بڑے بڑے وکیل ہیں، خان صاحب قوم کے لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے آپ لوگوں کی، جماعت کچھ کر نہیں پائی سر، کوئی اپوزیشن نے کردار ادا نہیں کیا۔ چلے مہنگائی کی طرف تو میں بعد میں آؤں گی، پارٹی بھی کچھ نہیں کر رہی، پارٹی بھی تقسیم کا شکار ہے۔ میں نے آج اڈیالہ میں پھر ایک ریکویسٹ کی ہے، میں کیا کروں، میں نہ چیئرمین ہوں، نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، نہ اپوزیشن لیڈر ہوں۔ یہ عہدے ایسے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی عہدوں کی سیاست نہیں کی، لیکن عہدے کے ذریعے آپ ایک سسٹم کو چلا سکتے ہیں، آپ ایک فیصلہ سازی میں کردار ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک چیز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، احتجاج ہو یا مذاکرات ہو۔ بطور ایم این اے، بطور کارکن، میں ہمیشہ ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور میں نے آج اڈیالہ میں اپنی پریس ٹاک میں یہ بات کی ہے، یہ جتنی اس وقت قیادت آپ کے سامنے نظر آتی ہے جو عہدوں پہ ہے، جو پی ٹی آئی کے مین فریم میں نظر آتی ہے، ان میں چیلنج کرتا ہوں، میرے سے زیادہ جیل کسی نے نہیں کاٹی، میرے سے زیادہ سٹینڈ کسی نے الحمدللہ نہیں لیا، نہ جیل کے اندر نہ جیل کے باہر۔ لیکن میں اگر پبلکلی کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ان عہدیداروں کو مان رہا ہوں، حالانکہ ان کی بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے۔ میں سمپل سی ایگزامپل دوں گا، گور نہیں برا مانے گا، بھائی ہے میرا، گور چیئرمین صاحب جو ہیں، میں ان کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ جب سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ایک موقع ملا کہ چیئرمین تحریک انصاف جا کے عمران خان صاحب سے ملے، ہسپتال جانے کا بھی چانس تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بات میں نے پبلکلی کی ہے، ان کو اس کا پتہ ہے، ان کی جگہ ہوتا میں جاتا، میں کرتا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کچھ قیادت، ہمارے ورکر، بہت باتیں آپ پارٹی کے اندر کر سکتے ہیں۔ میں نے آج اڈیالہ میں یونٹی کا میسج دیا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کم از کم اتفاق و اتحاد سے تو رہو۔ اس کی جماعت کو تو آپ اس طرح شیرازہ نہ بکھیرو نا، کہ جو، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن میں ایک لفظ یوز کروں گا کہ جو طاقتور حلقے نہیں کر سکے آپ خود کرنے بیٹھ گئے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک عمران خان اندر بیٹھا ہے، اس نے ایک لیڈر بنا دیا ہے، جو کہ میں اس وقت اس سے ایگری نہیں کرتا تھا اصولی طور پہ، لیکن جب لیڈر کا فیصلہ آ جاتا ہے، آپ ڈس ایگریمنٹ پہلے کرتے ہیں، بعد میں فیصلہ بعد ہے، آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سر آپ کی اپیل کو پارٹی کی عادت انڈر کنسیڈریشن کیوں نہیں لاتی؟ دیکھیں کچھ سوچ کے خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوگا نا۔ بٹ سر ود ڈیو ریسپیکٹ، اچکزئی صاحب بالکل خاموش ہیں، وہ کہیں پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے خان صاحب کے لیے، ود ڈیو ریسپیکٹ۔ دیکھیں اس کا طریقہ ہے نا، پھر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں یا کوئی اور شخص اٹھ کے اچکزئی صاحب کی ڈس رسپیکٹ کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے اندر بیٹھ کے بات کریں کہ حضور یہ کچھ چیزیں ہیں، اس پہ آپ اس کی تصحیح کیجئے، اس پہ بات کیجئے، اگر اس سے بھی بہتری نہیں آتی تو پبلکلی اتنے سینئر سیاستدان کو کنڈیم کرنے کی بجائے، بےعزت کرنے کی بجائے، آپ اپنے لیڈر سے رابطہ کریں، کوئی نہ کوئی رابطہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سچویشن ہے، آپ کوئی اور فیصلہ کریں۔ لیکن جب تک وہ اس عہدے پہ ہیں اور خان صاحب کا ٹرسٹ ان کو ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کی بےزتی کروں، یا اس فار دیٹ میٹر گوہر صاحب کی۔ بٹ سر ایز اے صحافی، ایز اے جنرل پبلک، ہم تو سوال کریں گے کہ اچکزئی صاحب کو اتنا بڑا عہدہ خان صاحب کی وجہ سے دیا گیا، خان صاحب نے انہیں سلیکٹ کیا، ایک خبریں یہ بھی آتی ہیں میڈیا ذرائع سے کہ وہ خان صاحب کی بہنوں سے بھی نہیں ملنا چاہتے، وہ ان سے ملاقات بھی نہیں کرتے، بالکل خان صاحب کے ٹاپک کے اوپر وہ خاموش ہیں، مردان جلسے میں بھی وہ نہیں جاتے۔ تو تحفظات پارٹی کے ہونے چاہیے، لیکن عام پبلک کے بھی ہیں، اور یہ سوالات اب ذہنوں میں آتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں، آپ لوہے کا ہتھوڑا بھی میرے سر پہ مار دیں گی نا، تو میں کچھ باتیں ہیں جو کبھی پبلک فورم پہ نہیں کرتا، لیکن وہ میں خان صاحب کے ساتھ کروں گا کبھی جب موقع ملے گا۔ فی الحال تو میری سپورٹ ان کو اس لیے ہے کہ میں نہیں چاہتا پارٹی میں کوئی ڈس یونٹی ہو۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ لوگ ابھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، میں نے آج دیکھا ہے، ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میری نظر سے فواد چوہی صاحب کی ٹویٹ گزری، میں دیکھا وہ وہی بات کر رہے ہیں جو میں پونے 2 سال پہلے، بلکہ 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کو میں نے خود کی، اس پہ یہ سب آخر میں آ جائیں گے۔ میں نے خان صاحب کو یہ بات کی تھی اڈیالہ جیل میں 11 نومبر کو، 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے، کہ خان صاحب اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ کھڑا ہے، تو یہ 10 لاکھ نہیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ آپ کو ووٹ پڑا ہے، لیکن 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے، آپ کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے لیے تنظیم نے پنجاب میں سب جگہ کام کرنا ہے، پنجاب میں بڑی فستائیت ہے،
جب تک پنجاب نہیں نکلے گا کوئی 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے. اور KPK کی آپ کی ایک حکومت ہے, اس کو کتنا آپ اسٹریچ کر سکتے ہیں؟ سر پھر پنجاب کی جو آپ کی قیادت ہے وہ تو پھر لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہو گئی. پاس ہو چکی تھی 26ویں ترمیم, تب پاس ہو چکی تھی جب میں یہ بات خان صاحب کو کر رہا تھا. محترمہ بشرا بی بی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی لیڈر صاحب کے, خان صاحب کے. میں خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو یہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ بندہ نکل رہا ہے, نہیں, کروڑوں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن نکلنے کے لیے جو تنظیمی نیٹ ورک چاہیے, جو ایفرٹ, وہ نہیں ہے. دوسرا 26ویں ترمیم کے بعد بصد احترام, میں خود لائر ہوں, میں کبھی نہیں چاہوں گا میں اپنی عدالت کی ڈس رسپیکٹ کروں, لیکن ان عدالتوں سے یہ توقع اس لیے نہ رکھیے کہ ایک تو آپ پہ کیسز سیاسی ہیں اور ایک دو نہیں ہیں, 150-200 کیسز ہیں. اگر یہ انصاف بھی کرنا آج سے بیلاغ کریں, روز تاریخ لگائیں, کم از کم 10 سال تو آپ کیسوں سے نکلنے کے لیے چاہیے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ سر یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, ان کا حل پولیٹیکل ہے, آپ مہربانی فرمائیے کوئی پولیٹیکل راستہ نکالیے, ادھر سے نکلیے. قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو اپنے لیڈر سے دور رکھ کے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. عمران خان صاحب ایک سیاسی اسیر ہیں, ہی از اے پرزنر آف کانشس. اس کا حل پولیٹیکل ہے. میں حکومت کو یہ کہوں گا اتنا ظلم نہ کریں جو آپ برداشت نہ کر سکیں. ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ بھی گئے تو یہ ظلم آپ سے نہیں کریں گے, لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. عمران خان صاحب کے ساتھ مزید ظلم آپ نہ کیجیے. پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پارٹی کو کوئی بھی موقع ڈائیلاگ کا اب ضائع نہیں کرنا چاہیے. بار بار موقع نہیں آتے. یہ پاک بھارت جنگ کے بعد ایک موقع ضائع ہوا. یہ ابھی جو ایران والا معاملہ ہوا ہے, ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے. یہ ایران والے معاملے میں ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے. ہم نے جب اپنا جلسہ مؤخر کیا ہے, ملک کی خاطر کیا ہے, کسی کے ساتھ نہیں کیا. ہم نے جب غیر مشروط کیا تو میں نے خود خواجہ آصف صاحب کو اس میٹنگ میں یہ بات کی, جب وہ ہمارے پاس سارے وہ آگے تھے حکومتی لوگ, اس میں ان کو عرض کیا کہ حضور یہ ہم آپ کو سپورٹ کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے, کوئی ریلیف ہم اس وقت نہیں چاہتے, ہم صرف پاکستان کے لیے غیر مشروط ساتھ کھڑے ہیں. اب حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے. اب یہ میں بات کروں, میں نے آج اڈیالہ میں بھی کی اور یہاں بھی کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو قومی یکجہتی کی فضا بنی ہے یا بن سکتی ہے مزید, اس میں آپ پولیٹیکل پروسیس کو انگیج کیجئے, خان صاحب کو انگیج کیجئے, اور یہ ظلم, یہ بربریت مزید نہ کیجیے. سر ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو پریشر بنانا چاہیے تھا مہنگائی پہ, پیٹرول کے مہنگے ہونے پہ, وہاں پہ اپوزیشن بالکل خاموش رہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, وہ کسی حد تک آپ کی بات شاید صحیح ہو کہ پنجاب میں اس طرح سے نہیں ہو سکا. خیبر پختونخوا میں تو لوگوں نے احتجاج کیے, وہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہاں آپ کی اپنی حکومت ہے. اتنا بڑا جلسہ ہم نے مردان ہے یا مختلف جگہوں پہ ہمارے ہوئے ہیں, اصل میٹر کرتا ہے کہ آپ لاہور میں, پنڈی میں, فیصل آباد, وہاں ہم کریں. لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے وہاں جس طرح کی صورتحال ہے, آپ 100 بندوں کا کنونشن نہیں کر سکتے, پیچھے آپ کی پولیس پڑ جاتی ہے. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. آپ کا سر پھر اسٹریٹجی کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ اب کوئی اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے. اس میں میں حکومت کو یہ کہوں گا, مقتدرہ کو یہ کہوں گا, یہ ملک آپ کا ہمارا سانجہ ہے. کبھی ہم حکومت میں ہوں گے, کبھی آپ حکومت میں ہوں گے, چاہے ہم حکومت میں ہو, چاہے نون یا پیپلز پارٹی ہو. سر حکومت سسپینشن آف سینٹینس کا کیس تو سن نہیں رہی 190 ملین پاؤنڈ میں, وہ ڈائریکٹ اپیل سننے کی بات کر رہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آپ کو کوئی فیور دے گی یا خان صاحب کے لیے کچھ کرے گی؟ آج جو ہوا عدالت میں وہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے, آپ وہاں موجود تھے. عدالتوں سے, یہ عدالت کی جو ہم بات کرتے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آج اگر عمران خان کا کیس لگا ہے, یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ علی محمد, سلمان راجہ, گور صاحب یا ان کی سسٹر یا ان کے اور وکلا یا لیڈرشپ نہ جائیں؟ ہم جائیں گے نا. آپ کے سینئر ہیں, میرے بھی سینئر ہیں, سردار کھوسا وکیل بھی ہیں خان صاحب کے, کھوسا صاحب تو جائیں گے, لازماً جائیں گے. لیکن کیا ان عدالتوں سے ان سیاسی کیسز میں کسی ریلیف کی توقع ہے؟ زیرو. سر اسٹریٹجی پہ کیا, آپ مجھے کوئکلی اسٹریٹجی بتا دیں. دیکھیں, ایک تو اسٹریٹجی یہ ہے, میں کسی ڈائیلاگ کا حصہ نہیں ہوں, اور مجھے نہیں پتا کس لیول پہ ڈائیلاگ چل رہا ہے, کیونکہ بعض اوقات بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, پیچھے کی گیم چل رہی ہوتی ہے, تو میں نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں کہ کچھ یا ہے یا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہونا کچھ نہ کچھ چاہیے. چکزئی صاحب اتنے دنوں سے وہ بیٹھے ہیں, مجھے یقین ہے 5-6 مہینے تو ہو گئے ہوں گے ان کو بطور اپوزیشن لیڈر, اور راجہ صاحب بھی, ناصر صاحب, تو انہوں نے لازماً انگیج کیا ہوگا. ان کو انگیج کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے ایک سٹینڈنگ آفر پہلے موجود تو تھی, اب پتہ نہیں اس پہ انہوں نے کیا کیا ہے, اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن اگر نہیں بھی ہے, میں یہ کہوں گا کہ شاید گور صاحب یا راجہ صاحب یا میں, ہم لوگ شاید اتنا یہ نہ کر سکیں, کیونکہ راجہ جو ہیں ناصر عباس اور جو چکزئی صاحب ہیں, ہماری جماعتوں سے نہیں ہیں, وہ ایک طرح سے بیچ کا کردار ادا کر سکتے ہیں.
उस स्टेलमेट में वो उनको एंगेज करना चाहिए, शहबाज साहब को, मियाँ साहब को, जरदारी साहब को, उनको एंगेज करना चाहिए, इस सूरत हाल से निकालना चाहिए। सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मसला नहीं है, इस वक्त पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हाईजैक हुआ पड़ा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस वक्त इस मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इट इज हाउस ऑन फायर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ना रोजगार होगा खुदा ना खास्ता, ना यहाँ कारोबार होगा, ना कोई फैक्ट्री। आप मुझे बताएं, आफ्टर 2022 जब रिजीम चेंज हुई है, कोई बड़ी मल्टी नेशनल मुझे बता दे जिस मुल्क में आई हो जिसने इन्वेस्ट किया हमारे दौर में। सो ट्रू सर, यही हम चाह रहे थे कि ये चीज़ें ऑपोजिशन जो है वो हाईलाइट करती रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन ये चीज़ें आगे हाईलाइट करेगी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।